السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسے قصے میں لے جانے والے ہیں جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک گہرا پیغام بھی ہے۔ آج کا قصہ ہے ہاروت اور ماروت کا۔ اگر آپ قرآنی قصوں کو پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو چینل کی نئی اپڈیٹس ملتی رہے۔ اور چلیے چلتے ہیں اب یہ قصے کی طرف۔ یہ قصہ ان دنوں کی بات ہے جب انسانیت اپنے امتحان سے گزر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہاروت اور ماروت، جن کا ذکر قرآن میں سورہ البقرہ میں آتا ہے، انہیں دنیا میں بھیجا گیا ایک خاص مقصد کے لیے۔ آسمانوں میں فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں ہمیشہ مصروف رہتے تھے۔ وہ کبھی گناہ نہیں کرتے تھے، کبھی کسی حکم کی نافرمانی بھی نہیں کیا کرتے تھے، ہر وقت صرف اللہ کی عبادت اور تسبیح میں مشغول رہتے۔ مگر ایک دن جب انسانوں کے گناہوں کا سلسلہ بہت زیادہ ہی بڑھ گیا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے میرے پروردگار، یہ انسان کتنی بار تیری نافرمانی کرتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ آپ نے انہیں زمین کا خلیفہ کیوں بنایا جبکہ ہم آپ کی صدا کو عبادت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں جو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مگر پھر اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو ایک سبق دینے کے لیے ایک تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ 2 فرشتوں کا انتخاب کیا گیا، ہاروت اور ماروت۔ ان دونوں کو زمین پر انسان کی شکل میں بھیجنے کا حکم بھی دیا گیا۔ انہیں انسانوں کی طرح ہوس دی گئی چاہتیں، جذبات، خواہشیں اور ساتھ میں کہا گیا، تم دونوں زمین پر جاؤ، مگر یاد رکھنا اگر کسی کو جادو سکھاؤ تو پہلے اس کو یہ ضرور کہہ دینا کہ ہم صرف تمہیں امتحان کے لیے سکھا رہے ہیں، اس لیے کافر نہ بنو۔ ہاروت اور ماروت زمین کے شہر بابل میں اتارے گئے۔ بابل جو آج بیبیلون کہلاتی ہے۔ وہ دونوں انصاف کرتے، لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے اور لوگ ان سے متاثر ہو کر ان کے پاس آتے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو جادو سیکھنا چاہتے تھے، مگر ہاروت اور ماروت ہمیشہ انہیں پہلے تنبیہ کیا کرتے تھے، یہ صرف تمہارے امتحان کے لیے ہے، اس راستے پر مت چلو۔ لیکن انسانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے، ہم جادو سیکھنے چاہتے ہیں تاکہ اپنے دشمنوں کو نقصان پہنچا سکے، یہ اپنے مسائل کو بھی ہم حل کر سکیں۔ ایسے ہی جادو کا علم بابل میں پھیلنے لگا۔ یہ وہی جادو تھا جس سے لوگ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے۔ ہاروت اور ماروت کے دل بھاری ہو جاتے، انہیں اپنے رب کی یاد آتی، مگر وہ پھر بھی صبر کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایک اور امتحان آیا، جیسے کہ اللہ نے ہمیشہ انسانیت کا امتحان لیا ہے۔ ایک خوبصورت عورت جس کا نام زہرہ تھا، ہاروت اور ماروت کے پاس آ گئی۔ اس کا حسن اتنا عظیم تھا کہ ہر شخص اس پر فدا ہو جاتا۔ ہاروت اور ماروت جو کہ فرشتے تھے، ان کے دل بھی اس کے حسن سے متاثر ہوئے۔ زہرہ نے پہلے تو ان سے محبت کا اظہار کیا، پھر ان سے کہا، اگر تم مجھ سے تعلق رکھنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، زنا کرو۔ ہاروت اور ماروت گھبرا گئے اور فوراً ہی انہوں نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا، یہ گناہ ہے اور یہ ہم نہیں کر سکتے۔ زہرہ نے کہا، تو پھر مجھے اللہ کا اسم اعظم ہی بتا دو تاکہ میں اس کے ذریعے سے آسمان پر چلی جاؤں۔ ہاروت اور ماروت نے پھر بھی منع کر دیا، مگر اس کا حسن، اس کی ادائیں، روز اس کا آنا ان کے دلوں میں اور جذبات میں بھرنے لگا۔ سب ملا کر ان کا امتحان سخت سے سخت ہوتا گیا۔
پھر ایک دن زہرہ واپس آئی۔ اس بار اس نے شراب اپنے ساتھ لے آئی اور کہا، اگر تم زنا نہیں کر سکتے، نہ ہی مجھے اس میں عزم بتاتے ہو، تو یہ شراب ہی پی لو، تمہارا راز میرے سے رہے گا۔ تمہارا راز میرے سے رہے گا۔ ہاروت اور ماروت نے سوچا کہ سب سے چھوٹا گناہ تو شراب پینا ہی ہے۔ اگر زنا کیا یا راز بتایا تو وہ شاید زیادہ بڑا گناہ ہوگا، تو انہوں نے شراب ہی پی لی۔ مگر جیسے ہی انہوں نے شراب پی، وہ ان کے ذہن پر اثر کر گئی۔ وہ اپنے آپ پر قابو کھو بیٹھے۔ پہلے شراب، پھر ان سے زنا بھی ہو گیا، اور جب کسی شخص نے انہیں دیکھ لیا اور اس راز کو فاش کرنے کی دھمکی دی تو انہوں نے اس آدمی کا قتل بھی کر دیا۔ 3 بڑے گناہ ان سے صادر ہو گئے، شراب، زنا اور قتل۔ تینوں وہ کر بیٹھے جو فرشتے کبھی بھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جب ہوش آیا تو دونوں کے دل ہی کانپ گئے۔ وہ گر پڑے، روئے اور چلائے اور توبہ کی، مگر گناہ تو اب ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 راستے دیے، یا تو تم دنیا میں عذاب کا سامنا کرو یا قیامت کے دن۔ ہاروت اور ماروت نے کہا، یا اللہ، ہمیں دنیا کا عذاب ہی دے دو۔ انہیں بابل کے ایک کنویں میں الٹا ٹانگ دیا گیا، وہاں وہ عذاب میں ہیں، لوگوں کے امتحان کے لیے۔ آج بھی کہا جاتا ہے کہ جادو کا آغاز وہیں سے ہوا تھا۔ اگر آپ یہ کہانی کو انجوائے کر رہے ہیں تو ایک بار پھر یاد دلاتی ہوں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سی بات دل کو چھو گئی۔ ہاروت اور ماروت کا قصہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ صرف علم اور مقام کافی نہیں ہوتا۔ اگر نیت میں کھوٹ ہو یا پھر خود ہی پر زیادہ بھروسہ ہو تو انسان کیا، فرشتہ بھی گر سکتا ہے۔ یہ قصہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم میں اتنی طاقت کہاں کہ ہم اپنے جذباتوں کو اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکتے رہیں، پر اللہ تعالیٰ جو ہمارے پروردگار ہیں وہ ہمیں تھامے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے شیطان سے لڑنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور ہمیں ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔